صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا۔ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، امی کہتے ہیں۔ دوستو، امی کسے کہتے ہیں؟ امی کا صحیح مطلب کیا ہے؟ صحیح ترجمہ کیا ہے؟ دوستو، کچھ بد عقیدہ گمراہ عالموں کا کہنا اور ماننا ہے، اور امی کا ترجمہ بہت ہی غلط طریقے سے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ دوستو، ہم سنیوں کو کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ بنے رہے آپ حضرات اس ویڈیو میں۔ الحمدللہ ہم سنی مسلمان ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے اور چاہنے والے ہیں۔ الحمدللہ ہم سب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے بے پناہ پیار اور محبت کرتے ہیں۔ پہلے آپ حضرات ان گمراہ بد عقیدہ عالموں کو سنیں جو لفظ امی کا ترجمہ بہت ہی غلط طریقے سے بتا رہے ہیں، پھر الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے علماء کرام سے جواب بھی سنیں گے۔ پہلے آپ حضرات ان گمراہ بد عقیدہ عالموں کو سنیں۔ دوستو، پہلے اس شیطان کو سنیں، اس لال رومال والے کو تو آپ حضرات جانتے ہی ہوں گے۔ یہ ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں، کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں، کبھی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں، کبھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں، کبھی سرکار غریب نواز کی شان میں، کبھی سرکار اعلیٰ حضرت کی شان میں یہ گستاخیاں کرتے رہتا ہے۔ یہ امی کا ترجمہ بتا رہے ہیں، صاف صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، نعوذ باللہ۔ پہلے آپ حضرات سنیں ان کو۔ آپ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ کچھ پڑھنا ہوتا تو پڑھواتے تھے صحابہ سے، کچھ لکھنا ہوتا تو صحابہ سے لکھواتے تھے۔ ابھی جو لوگ خط لکھ کے بھیجتے ہیں کتنی بڑی بیوقوفی ہے، عقیدے کی خرابی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ خط نہیں لکھا جاتا، کبھی نہیں لکھا کسی نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خطوط لکھوائے اس دوسروں بادشاہوں تک اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے، ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھوائے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، خط لکھوائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کسی نے خط لکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا، اللہ نے نازل کیا قرآن مجید۔ نبی علیہ السلام سنتے تھے جبریل علیہ السلام سے اور اس کو یاد کر لیتے تھے اور پھر آگے صحابہ کرام کو بتاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن ڈائریکٹ اگر نہیں پڑھ سکتے تھے، کچھ لکھی ہوئی چیز نہیں لکھ سکتے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، امی کہتے ہیں۔ دوستو، ذرا اب مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی سنیں، یہ بھی بہت زیادہ گستاخیاں کرتے رہتے ہیں اور یہ لفظ امی کا ترجمہ بتا رہے ہیں، اور نعوذ باللہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ آپ حضرات پہلے اسے بھی سنیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے، بہت زیادہ آپ نے دنیاوی لحاظ سے ایجوکیشن حاصل کی ہوتی، تو آج کل کے جتنے فلاسفر ہیں وہ کہتے ہیں اصل میں ایکچولی انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی تھی، اس ایجوکیشن کے نتیجے میں ان کی یہ رائے بنی تھی، تو ہم ان کی رائے سے متفق نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لکھنے دیا نہ پڑھنے دیا۔ دوستو، ذرا آپ اس اہل حدیث کو سنیں، یہ اہل حدیث کے مشہور و معروف عالم دین ہیں، یہ بھی بتا رہے ہیں اور نعوذ باللہ امی کا ترجمہ مطلب بتا رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ ذرا آپ حضرات سنیں پہلے۔ نبی امی، قوم امی، اور اس میں ایک رسول اللہ رب العزت نے بھیجا۔ اب جو ہے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا۔ تو دوستو، سنا آپ سب نے ان عالموں کو، ان گمراہ عالموں کا کہنا ہے نعوذ باللہ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اب ان کی جواب کو سنیں۔ آئیے سب سے پہلے مفتی سلمان ازہری صاحب کو سنیں۔ امی کسے کہتے ہیں؟ امی کا مطلب ہے جو کسی سے نہ پڑھا ہو، بے شک حق ہے، جو کسی سے نہ پڑھا ہو۔ جی سنبھل کر کے ترجمہ کرنا۔ کچھ جی، بالکل۔ بدبخت یہاں پر حضور کو بغیر پڑھا لکھا کہتے ہیں، جی، وہ بغیر پڑھے لکھے تھے، نعوذ باللہ۔ یہ جاہل کیا سمجھے جو پوری کائنات کا معلم بن کر کے آیا ہو، بے شک حق ہے، سبحان جس اللہ۔ کے بارے میں قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن تمہیں سکھایا ہے، تم اس کو بے پڑھا لکھا کہتے ہو۔ امی کا مطلب بے پڑھا لکھا نہیں، جس نے ایسا کہا وہ دنیا کا سب سے بڑا جاہل ہے، جی بالکل، سب سے بڑا جاہل ہے۔
دوستو ذرا اس خوبصورت ویڈیو کو بھی دیکھیں۔ راشد بھائی، امی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لقب ہے، اس کے معنی کیا ہے اور اس کی حکمت علماء نے کیا بیان کی؟ جی، امی کے حوالے سے ایک توجیہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ چونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت مکے شہر میں ہوئی تھی اور مکے کا ایک نام ام القریٰ ہے، تو اس اعتبار سے امی کا ایک معنی یہ بنتا ہے کہ مکے شہر کے رہنے والے، اور دوسرا معنی اس کا جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ بے پڑے۔ اب یہ امی کا لفظ ایسا ہے کہ شخصیت کو دیکھ کے اس کے معنی کا انتخاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ فضل و کرم فرمایا ہے کہ ساری مخلوق پر ان کا احسان ہے، کسی کا احسان ان پر نہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خود علم سکھایا، الرحمن علم القرآن۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بظاہر کسی نے علم نہیں سکھایا، یہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کا ایک لقب جو قرآن میں بھی ہے اور پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی ہے، امی بے پڑھے، یعنی دنیا میں مخلوق میں ان کو کوئی پڑھانے والا نہیں ہے۔ بعض اوقات ایک ٹیکنیکل غلطی ہوتی ہے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبے کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے بعض لوگ یہ ترجمہ بھی کر دیتے ہیں کہ معاذ اللہ امی کا معنی ہے ان پڑھ۔ ان پڑھ تو وہ ہوتا ہے جو جاہل ہو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں جن کے صدقے میں علم تقسیم ہوتا ہے، اور حضور کی شان قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ محبوب تو وہ ہیں کہ رحمان سے سیکھتے ہیں اور ساری کائنات میں علم کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب بولا جائے گا تو اس کا معنی ہوگا بے پڑھے، یعنی مخلوق میں ان کا کوئی استاد نہیں ہے۔ لیکن کسی اور کے لیے اگر یہ لفظ بولا جائے گا تو وہاں اگرچہ لفظ یہی ہے لیکن معنی بنے گا کہ ان پڑھ۔ اس کی ایک مثال علماء یوں بیان کرتے ہیں کہ شخصیت کو دیکھ کے الفاظ کے معنی کا انتخاب ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہے متکبر، اب رب تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں بھی ایک نام متکبر ہے اور عام بول چال میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، لیکن مخلوق کے لیے جب متکبر کا لفظ بولا جاتا ہے تو یہ مذمت کے اور برائی کے معنی میں ہوتا ہے کہ فلاں متکبر ہے، بڑا غرور کرتا ہے۔ لیکن یہی لفظ جب رب کی بارگاہ میں بولا جائے گا تو اس کا معنی بالکل جدا ہوگا کہ رب تبارک و تعالیٰ کبریائی والا ہے۔ کیا خوبصورت بات کی ہے۔ دوستو ایک اور خوبصورت جواب سنیں مفتی سلمان اظہری صاحب سے۔ اس رسول نے یہ قرآن بیان کیا ہے جو کبھی کسی استاد کے پاس گیا ہی نہیں۔ میرے نبی کا ایک لقب ہے امی، جو کسی سے نہ پڑھا ہو۔ جی بالکل۔ بعض جاہل لوگ اس کا ترجمہ غلط کر جاتے ہیں، وہ حضور کو ان پڑھ کہتے۔ ان پڑھ میں اور کسی سے نہ پڑھے ہوئے ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں کہہ رہا ہوں میرے نبی کا یہ اعجاز ہے کہ کسی بھی دنیا کے استاد سے نہ پڑھ کر کے بھی میرا رسول وہ باتیں بیان کر رہا ہے جہاں تک دنیا 1800 سال میں نہیں پہنچی۔ دوستو روزانہ علماء کرام کے بیانات کو سننے کے لیے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سننے کے لیے، دینی مسائل کو جاننے کے لیے دوستو آپ ہمارے یوٹیوب چینل احمدی آفیشل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ دوستو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔